خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم اور لاجواب شخصیت پر بات کرنے والے ہیں جن کا نام سنتے ہی بہادری، علم اور انتہائی عاجزی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ایمان پر کیسے قائم رہا جاتا ہے۔ تو چلیے اس متاثر کن سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر سے ٹھیک پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طاقتور اعلان ذرا غور سے سنیے۔ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ الفاظ کتنی گہرائی رکھتے ہیں۔ یہ محض جنگ کی کوئی عام حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا شاندار اعزاز تھا جو کسی بھی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عظیم مقام تک کیسے پہنچے؟ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی شروعاتی زندگی اور اسلام قبول کرنے کے سفر کی۔ اس روحانی اور گہرے رشتے کی شروعات دراصل ایک خاندانی مجبوری سے ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، ان دنوں شدید معاشی تنگی کا سامنا کر رہے تھے۔ اس مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر کم سن علی کی کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا بچپن سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کے سائے میں گزارا، جس نے ان کے کردار کی بنیاد رکھی۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جو ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ ایک دن کمسن علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک بالکل نیا عمل تھا۔ جب انہوں نے تجسس سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی بنا کسی ہچکچاہٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ بچوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے خوش نصیب بن گئے۔ اب بڑھتے ہیں ان کی زندگی کے دوسرے اہم حصے کی طرف، یعنی ہجرت اور نکاح کا واقعہ۔ مکہ کے حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے۔ قریش نے ایک خوفناک سازش تیار کی تھی کہ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ مسلح دشمن گھر کے باہر کھڑے تھے، اور اسی رات اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے یعنی ہجرت کا حکم ملا۔ شب ہجرت کا وہ منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ چاروں طرف دشمنوں کا گھیراؤ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، موت بالکل سامنے کھڑی ہے، تلواریں تنی ہوئی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مال بہادری اور سکون کے ساتھ وہاں سو گئے۔ صبح جب کافروں نے چادر ہٹائی تو وہ حیران رہ گئے کہ بستر پر تو حضرت علی لیٹے ہیں۔ یہ ان کی لازوال شجاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اندھے اعتماد کی بہت بڑی دلیل تھی۔ مدینہ آنے کے بعد ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے طے پایا۔ مہر کے لیے 400 درہم کی رقم طے ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ادا کرنے کے لیے سوائے ایک جنگی زرہ کے کچھ نہیں تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس زرہ کو بیچ کر مہر ادا کریں۔ اور یہاں پر ہمیں صحابہ کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا خوبصورت واقعہ ملتا ہے جو واقعی دل جیت لیتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زرہ بیچنے بازار گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا۔ یہ جان کر کہ زرہ نکاح کے مہر کے لیے بیچی جا رہی ہے، حضرت عثمان نے اسے 400 درہم میں فوراً خرید لیا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خریدنے کے بعد انہوں نے وہی زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شادی کے تحفے کے طور پر واپس کر دی۔ اس طرح حضرت علی کے پاس زرہ بھی رہ گئی اور مہر کے لیے رقم بھی آ گئی۔ ہمارا تیسرا حصہ خیبر کے اس معرکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گہرے روحانی تعلق کے بارے میں ہے۔ ان دونوں ہستیوں کے درمیان جو قریبی تعلق تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھنے والے خاص صحابہ یعنی کاتبین وحی میں شامل تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ انتہائی پرنم اور عظیم اعزاز بھی حضرت علی ہی کو حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کو غسل دیا۔
یہ ایک ایسا فریضہ تھا جو ظاہر ہے صرف قریبی ترین اور قابل اعتماد شخصی انجام دے سکتا تھا۔ اور اگر ہم واپس اسی غزوہ خیبر کی طرف جائیں جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، تو اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہیں جھنڈا تھمایا اور فرمایا، اے علی، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے انہی کے ہاتھوں خیبر کی اس ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی جگہ پر مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ چوتھے حصے میں ہم بات کریں گے صحابہ کے بیچ موجود اس بے مثال بھائی چارے کی جسے اکثر تاریخ میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تاریخی ذرائع سے یہ بالکل واضح ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے ان سے بیعت کی، اور اس میں کوئی جھگڑا یا اختلاف نہیں تھا۔ بعد کے سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے نکاح بھی کیا، اور ان کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کی پرورش بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح کی۔ یہ باہمی احترام کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اب ذرا ان ناموں پر غور کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بیٹوں کے نام کیا رکھے؟ ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی اور عثمان ابن علی۔ جی ہاں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام پہلے تینوں خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے۔ یہ حقیقت ابتدائی اسلامی رہنماؤں کے درمیان موجود اس گہری محبت اور عقیدت کا ایسا ثبوت ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارا پانچواں اور آخری حصہ ان کی بے پناہ عاجزی اور ان کے سفر شہادت پر مبنی ہے۔ ایک دن ان کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ نے ان سے ایک بہت ہی سیدھا سا سوال پوچھا، والد محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، ابو بکر۔ بیٹے نے پھر پوچھا، اور ان کے بعد؟ انہوں نے فرمایا، عمر۔ بیٹے کو لگا کہ اب شاید ان کے والد اپنا نام لیں گے، تو اس نے پوچھا، پھر آپ اے میرے والد؟ ان کا جواب سنیے گا۔ انہوں نے انتہائی عاجزی اور تواضع کے ساتھ فرمایا، میں تو بس مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ ذرا سوچئے، اسلام کا چوتھا خلیفہ، وہ شخص جس نے خیبر فتح کیا، وہ خود کو صرف ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے۔ سچی عظمت تو اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن پھر اس شاندار زندگی کا اختتام ایک انتہائی افسوسناک واقعے پہ ہوا۔ 61 ہجری میں تقریباً 63 سال کی عمر میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک شخص نے ایک زہر آلود تلوار خریدی اور اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس المناک حملے کے 3 دن بعد وہ شہید ہو گئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، ایک ایسی زندگی جس نے خطرات میں بے خوف ہونا سکھایا، جس نے اپنے ساتھیوں کے لیے دل میں اتنی محبت رکھی کہ ان کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھے، اور جو اتنی بلندیوں پر پہنچ کر بھی خود کو ایک عام انسان سمجھتی رہیں۔ ان کی یہ عاجزی اور بھائی چارہ آج کے اس دور میں ہمارے کردار کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔